وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. جی الحمد للہ. الحمد لله واحد القهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑھائی، عظمت و جلال خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. الحمدللہ. جی میری آواز صاف ہے؟ الحمد للہ ماں. الحمدللہ باجی. الحمدللہ. جی ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے مجھے جس کے لیے دعوت دی گئی تھی وہ عنوان ہے جہنم. یہ دیکھیے جہنم یہ اللہ کی ایک مخلوقات میں سے یہ بھی ایک مخلوق ہے. جیسے ہم انسان ہیں، انسان جانور چرند پرند، جیسے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، اسی طرح اللہ جہنم بھی ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے، کیوں بنائی گئی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس میں جانے والے وہ گنہگار کون ہیں، ہم انشاءاللہ اس درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. سورہ حجر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، بے شک وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ کے علاوہ جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے وسوسوں کو اپنائے گا، ان کے لیے بنائی گئی ہے یہ جہنم، جس کے 7 دروازے ہیں۔ جیسے دیکھیے، ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے جس چیز کو ہم پہلا قدم رکھتے ہیں وہ یہ دروازہ، اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں، اور جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جہنم کی صفات بتا رہے ہیں قرآن میں کئی آیات میں، جسے عذاب علیم کا ذکر ہے، عذاب شدید کا ذکر ہے، عذاب مقیت ہے، یہ جہنم کی صفات ہے۔ ایک حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ یعنی جو شخص جتنا گنہگار ہوگا، آگ اس کو اتنا دبوچ لے گی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا۔ کن کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی منمانی کرتے، اپنے نفس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا بچھونا جہنم کا، دوزخ کا بچھونا ہوگا، یعنی آگ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ بچھونا آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں۔ اور جب وہ جہنم کی ایک تنگ جگہ میں بند ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اب دیکھیے، اب انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس شخص کو کوئی تکالیف آ جائے یا مصیبتیں پریشانیاں آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے موت آتی تو میں یہ تمام پریشانیوں سے باز آ جاتا، مجھے سکون مل جاتا، تمام پریشانیوں سے، تمام ٹینشن سے میں بری ہو جاتا، موت اگر آ گئی تو اچھا رہتا بول کر ہم انسان سوچتے۔ لیکن اصل پریشانی، اصل عذاب، ہر چیز کا ایک انتہائی سخت چیز موت کے بعد سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد اسی طرح ایک حدیث ہے، عبداللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس قدر روئیں گے، جہنمی اس قدر روئیں گے، اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلاتی تو چلنے لگیں گی۔ دیکھیے، وہ عذاب اتنا خطرناک ہوگا جہنم کا عذاب کہ جہنمی لوگ اتنا روئیں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے کہ ان کے آنسوؤں سے سمندریں بہنے لگیں گی۔ اگر ان سمندروں میں کشتیاں بھی چلا دی تو چلنے لگیں گی وہ کشتیاں، اور ان کے آنسو ختم نہ ہوں گے۔ اگر انسان کے آنسو ختم ہوں گے تو وہ جہنمی خون کے آنسو بہنے لگیں گے، خون کے آنسو رونے لگیں گے، اور جو اتنا عذاب ہوگا ان کو، جہنمیوں کی کھال آگ میں گل جانے کے بعد دوسری کھال دی جائے گی۔ دیکھیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم کو مہلت ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے امتحان گاہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، جیسا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم تمام انسان ہو، جن ہو، ہر چیز کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے، شیطان کے وسوسوں کو اپنائیں گے، ہماری من مرضی کریں گے، تو ایسا عذاب دیا جائے گا جس کو ہم کبھی بھی مطلب اس سے ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کو یہ چیز چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ ایک بار اگر ہم جہنم کے مستحق ہو گئے تو پھر جہنم ہم کو دبوچ لے گی، ہمارا جو چمڑا ہے، چمڑی کھال جو بولتے اس کو، وہ جہنم میں گل جائے گی۔ گلنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک بار انسان اگر ہم پگھل گئے تو پھر ہمارا کام تمام نہیں ہوا، ہم کو پھر دوبارہ نہیں کھال دی جائے گی، پھر اس کو بھی جلا دیا جائے گا۔ اس طرح کا عذاب جہنم میں مسلسل رہے گا انسان کو۔
کب رہے گا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. ہماری آیتوں کا انکار کیا مطلب؟ قرآن میں ایسی کون سی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے بنائی گئی. قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز دی گئی تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہم کو مہلت دی گئی تاکہ انسان تم سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اور اللہ کی ایک، جسے اللہ نے جنت بنائی اپنے متقین فرما بردار بندوں کے لیے، اسی طرح اللہ ساتھ ہی ساتھ جہنم کو بھی بنایا ہے اس کے نافرمان، اس کے سرکش بندوں کے لیے. تو کون لوگ ہیں جہنم میں جانے والے؟ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. حق بات پہنچتی ہے ہر انسان کو حق بات پہنچنے کے بعد ارے یہ کیا چیز ہے، انکار کر دیتے، شیطان کے وسوسوں کو وہاں پر اپنا لیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. آگ صرف جہنم کی آگ کی طرح عذاب نہیں ہوگا، اس میں کئی طرح کے عذاب ہوں گے. ٹھنڈی کا عذاب ہوگا، گرمی کا عذاب ہوگا، عذاب کے بھی کئی اقسام ہیں. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ آگ میں داخل کریں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل جائے گی تو ہم دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. اور جہنم میں ایسا ہوگا، نہ ہی موت آئے گی، نہ ہی وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. میں یہاں پر ایک بات بتانا مناسب سمجھتی ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو، ہر غلطی کو معاف کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ہم اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا نہیں پسند کرتے. ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دوسری شریک حیات کو نہیں پسند کرتی. اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست کو اپنے ساتھ برابری کو نہیں پسند کرتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں پسند کرتا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اگر ابن آدم دنیا کی بھر خطاؤں کو بھی اگر لے کر آئے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. سمجھ رہے آپ لوگ؟ دنیا کی برابر بھی اگر ہم گناہ لے کر جائیں گے، اگر اس میں، ان تمام گناہوں میں اگر شرک جیسے کبیرہ گناہ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. اگر اس میں شرک کا تھوڑا بھی آمیزش ملی ہوئی ہوگی تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن جائیں گے. ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، تو غلطی تو انسان کا معنی ہی بھولنا ہے. بھول چوک میں ہزار غلطیاں ہو جاتی، لیکن انسان کیا کرنا؟ ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا. کچھ بھی غلطی ہو جانے دو، فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر اتنا ترس آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنی رحمت سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شخص کو معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی مغفرت کرنے کی بات کرتا ہے اپنے دل میں، بس گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو باقاعدہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے. انسان اپنی زندگی کو کیسے بھی گزارے، بس اللہ نے کہہ دیا کہ 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اطاعت رسول کرنا ہے، اطاعت اللہ فرما بردار کرنا ہے، اپنے والدین کی، شوہر کی، جو بھی کام اسلام میں حکم دیا وہ تمام کاموں کو ادا کرنا ہے. اگر اس کے باوجود دنیا میں رہتے ہوئے اس نے نہیں کیا، ان تمام کاموں کو عمل نہیں کیا، تو پھر اس عذاب کے وہ مستحق ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ تمام جانتے ہیں آیت کو، لا الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا. انسان تڑپ اٹھے گا، کاش مجھے موت آ جاتی، کاش میں مر جاتا اور اس عذاب سے چھٹکارا مل جاتا. لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا پڑے گا. اب دیکھیے، یہ تو تمام بڑے بڑے عذابات کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جہنم میں ایک چھوٹا عذاب ہے، ایک ہلکا عذاب. میرے خیال سے آپ تمام اس حدیث جانتے ہیں، ابن عباس کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. ابو طالب کون تھے؟
ہمارے نبی ابو طالب کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ جہنم کا یہ اتنا چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب جس سے ہمارا دماغ کھولنے لگے گا، تو پھر بڑے بڑے عذابات کیسے ہوں گے؟ سوچیے تھوڑا. اسی طرح حضرات، ہم دنیا کی ایک آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی ایک چھوٹی سی چنگاری کو ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ وہ تو دنیا سے زیادہ 70 درجے بڑھ کر ہے. کیسے؟ ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، یعنی جو دنیا میں ہم کو آگ جو دکھائی دیتی وہ آگ ہی کافی ہے انسان کو جہنم میں دینے کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، 69 زیادہ درجہ گرم ہے دنیا کی آگ سے، اور اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہوگا. اللہم احفظنی، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے رکھے. اور وہ جہنم کی آگ انسان کے جسم کو، گوشت و پوشت کو چاٹ لے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو چاٹے گی اور ان کے جبڑوں باہر نکل آئیں گے. ایسی عذاب ہوگی قیامت. اسی طرح میں آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ جہنم میں 2 طرح کے عذاب ہے، ایک ٹھنڈا بھی اور ایک نار جہنم ہے. جیسے کہ ٹھنڈا عذاب، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو جائے گی تو ہم جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، تو ٹھنڈی کے وقت میں پڑھنا چاہیے. جہنم کیا تارکول کی طرح ہے، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ جیسے ہم دنیا میں لال دیکھتے ہیں، سرخ رنگ کا دیکھتے ہیں، کیا ایسے سمجھتے ہو؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے فرما دیے کہ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. جل جل کر کب سے دنیا جب سے بنی ہے، جب سے لے کر اب تک قیامت کے دن تک اس آگ کو جلایا جا رہا ہے، تو وہ جلاتے جلاتے اتنی سیاہ ہو جائے گی، تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہوگی وہ جہنم. اسی طرح جہنم کی مختلف صفات ہیں. صفات جیسے انسان کے اندر صفتیں ہوتی ہیں کہ کوئی اچھا ہوتا ہے تو کوئی برا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے تو کوئی بد ہوتا ہے. اسی طرح جہنم کے بھی کئی صفات ہیں. سب سے پہلے صفت ہے الجحیم، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے سرکشی مطلب نافرمانی کی، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ترجیح. موت کیا ہے بعد میں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، ابھی تو بڑھاپے پہ موت آئے گی، تب کا تب دیکھ لیں گے. جو اس طرح کی سوچ اپنے دماغ میں بٹھائے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بہترین آیت ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ الحطمہ، یعنی چکنا چور کر دینے والی عذاب. دیکھیے عذاب بولے تو صرف آگ ہوگا جس میں ہم کو ڈالا دیا گا، بس ہم جلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. جہنم میں بھی کئی صفات ہے، اس میں سے جہنم یعنی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اسی طرح دوسری صفت الحطمہ یعنی چکنا چور کرنے والا آگ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کون سا شخص؟ کیا وہ تمہیں معلوم ہے الحطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو حطمہ ہے وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. یہ بھی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کے لیے. یہ تیسری صفت کیا ہے؟ الہاویہ. الہاویہ مانا گہری کھائی.
گہری کھائی. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ہاویہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نیک اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ پلڑا اگر ہلکا رہے گا اور گناہ کا پلڑا اگر بھاری رہے گا تو ایسے شخص کے لیے ہاویہ نامی گڑھے میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد چوتھی صفت یہاں پر سقارہ، یعنی سخت جھلسا دینے والی آگ. سے مدثر کی ایک آیت ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. ان قریب میں اسے سقر کی جھونک دوں گا، جو سقر کا عذاب ہے اس میں داخل کر دوں گا. اور سقر کیا ہے؟ اور سقر ایک ایسی چیز ہے اور نہ ہی وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے. سقر جو عذاب ہے وہ انسان کو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے. ایسا عذاب ہے، ایسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. تو جو عذابات میں جو ایک چوتھی قسم کا جو عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ سقر، یعنی جھلسا دینے والی عذاب ہوگا. اس کے پانچویں قسم کا عذاب لبا، یعنی شعلے والی آگ، شعلے دار والی آگ ہوگی. وہ کیسی ہوگی؟ کلا انہا لوا نزاعۃ للشوا. ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے. دیکھیے آگ کی اتنے اقسام ہیں، اللہ ہم سب کو ان اقسام سے بچائے رکھے. شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑ دے گی. شعلے والی آگ منہ کے کھال کو، جسم کے کھال کو ادھیڑ دے گی. ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ پھیرا. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس کو دعوت اللہ دی ہوگی ضرور. پھر یہ بولتا ہے کہ چلیے کیا ہے یہ، بعد میں دیکھ لیں گے، آج نہیں، کل نماز پڑھ لیں گے. ابھی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، اب کون مرنے والا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. زندگی پڑی ہوئی ہے نمازوں کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے. اب تو کمانے کا وقت ہے، اب تو گھر بار دیکھنے کا وقت ہے. دیکھیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے. جب قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے تو تب آ کر رہے گی. نہ وہ بڑھاپا دیکھے گی، نہ وہ جوانی دیکھے گی، نہ وہ بچپنا دیکھے گی. بس انسان کی تقدیر میں جب لکھا ہوگا جب موت آئے گی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. آج عمل ہی عمل ہے، کتنے بھی عمل کر لو آپ عمل کر سکتے ہیں. آج عمل ہی عمل ہے لیکن حساب نہیں ہے آج. لیکن جو قیامت کا جو دن ہوگا ادھر حساب ہی حساب ہوگا. کدھر دیکھو حساب، ادھر عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا. سورہ ملک میں کیا بہترین بات بتا رہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اس کا ترجمہ یوں ہے، قیامت کے دن کافر کہے گا، حالانکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو مہلت دی گئی تھی، لیکن وہ کافر کہے گا کاش میں دنیا میں غور سے سنتا یا سمجھتا. دنیا میں ہم بولتے کہ سن جاؤ سور جاؤ، لیکن نہیں، شیطان کی پیروی کرتا تو وہاں قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو یہ دہتے ہوئے عذاب میں شامل نہ ہوتا. بس انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن فائدہ کیا اس وقت اعتراف کر کے؟ اسی لیے بول رہے نا آج یہ دنیا ہے تو عمل کا وقت ہے، عمل کر لینا. لیکن قیامت کے دن عمل کا وقت نہیں رہے گا، صرف حساب رہے گا. اور ادھر ایک بار گنہگار کو جو عذاب دیا جائے گا تو دیا جائے گا. اور میں شروع میں بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر عذاب، ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے. شرک میں ہم جانتے نہ جانتے کسی نہ کسی طرح کے ہم شرک میں ملوث ہیں. تو ہماری زندگی میں ہم غور کرنا چاہیے کہ ہم آخر کر رہے کیا ہیں، کرنا کیا چاہیے. کیا میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا میں نافرمانی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی؟ اس پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں میرا وقت ہوا. ازروا جی. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. وہی کی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. میری پیاری دینی عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم کو موقع دیا، ایک نئی زندگی دی تاکہ ہم اس کے علم کو جانیں، اس کے احکام کو جانیں، ہم اپنے جینے کا مقصد جانیں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد میں آپ تمام بہنوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اپنے دین کے لیے وقت نکالا اور ہم کو یہ موقع دیا کچھ سنانے کا. اور اس کے بعد میری بہن جس نے آج الحمدللہ بہترین تلاوت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. بہترین باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ جہنم کے بارے میں، کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم کو آسانی سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کا جو جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ بہت ہی سخت شدید ہوگا. جہنم کے صفات میں ہم نے یہ بات بھی جانی الحمدللہ. اور اب میری بہن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے بچا کس طرح جائے، کہ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے ہمارے گناہوں کی. ایسے ہی آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو معافی مانگنا ہے. کیونکہ یہ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس کی آگ معمولی نہیں ہے. جیسا میری بہن نے بتایا کہ 70 درجے زیادہ ہماری آگ سے، دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ یہ گرم ہوگی جہنم کی آگ. اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے. آئیے، جیسا بہن نے میری بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کو جہنم کی آگ صرف گرمی کی ہی نہیں بلکہ سردی کی بھی ہوگی. چلیے جانتے کچھ اور اللہ کے احکام کے ذریعے قرآن اور حدیث کے روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مزید کیا فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آتی تو رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہنم کی آگ یاد آنے پر روئی ہوں. کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ اللہ اکبر. ایک بیٹی جو جنت کی سردار ہے، جو تمام خواتین کی سردار ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وہ سرور کائنات ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ اپنے باپ سے پوچھتی ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ روز قیامت میں رہیں گے؟ اتنی فکر ان کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، پھر بھی اتنی فکر کیوں ان کو؟ مزید احادیث میں آیا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا. یعنی قیامت کے روز 3 آدمی ایسے ہوں گے جو 3 جگہ ایسی ہوں گی کہ ایسے جگہوں پر کوئی دوسرے اپنے یاد نہیں کرے گا، چاہے بیوی شوہر کو ہو یا شوہر بیوی کے ہو، ماں اپنی اولاد کو ہو یا اولاد اپنی ماں باپ کو ہو. وہ پہلی جگہ کیا ہے؟ پہلا ہے میزان کے پاس. یعنی کہ جب ہمارے نام عمل تولے جائیں گے، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹا ماں کو. میزان کے پاس یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ ان کا اعمال کا وزن ہلکا ہو رہا ہے یا بوجھل. دوسری جگہ یعنی کہ نام اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے کہ آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھو، حتیٰ کہ اسے پتہ چل جائے اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے. تیسری جگہ ہے پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. اللہ اکبر. پتہ چلا ہم کو کہ 3 ایسے مقامات ہیں قیامت کے دن کہ خود آپ کا اپنا ہی آپ کو یاد نہیں کرے گا. یہ احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ ہم کو تنبیہ کر یہاں پر بتا کر چلے گئے کہ ایسے وقت پر کون ساتھ دے گا آپ کا؟ تو وہ ہے آپ کے اعمال، آپ کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، نبی کی اتباع کرنا. ہم کیا سمجھتے ہیں آج ہمارے اعمال کو ہم کو سرٹیفکیٹ جیسے مل گیا ہو، ہم اتنے ہی بنداس ہو کر پھرتے ہیں، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو رب کھلاتا ہے، سلاتا ہے. کیوں کر ہم اس کا شکر گزار کریں؟ کیوں کر ہم اس کو مانیں گے؟ کیوں کر ہم اس کو پوچھیں گے؟ کیوں ہم آخرت کی فکر کریں؟ کیوں کریں؟ ہم تو بڑے نیک ہیں. تو کیا یہ لوگ نیک نہیں تھے؟ آئیے جانتے ہیں. سب سے زیادہ خوف ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آپ نے خود فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے زیادہ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت رب عذاب یوم عظیم. اللہ کی زبانی اللہ نے بتا دیا اپنے بندے کے بارے میں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا میرا بندہ ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کیوں ڈرنے والا ہوں؟ اس کے عذاب سے. اس یوم عظیم یعنی کہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں ڈرتا ہوں. سرور کائنات کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈرتے رہے؟ کیا کبھی غور کیا ہے؟ پھر کس بنا پر ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ کے ہم اتباع رسول کرتے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا اتباع رسول؟ کیا ہمارے اندر کبھی ویسا خوف آیا؟ اللہ اکبر. اسی طرح دوسرے انبیاء اکرام اللہ سے جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے درخواست کریں گے ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے. یہ ہے انبیاء اکرام، یہ خوف کریں گے آخرت کے دن. اسی طرح صحابہ کا کیا حال تھا؟ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی سورہ طور کی آیت پڑھتے تو اس قدر روتے، اتنا روتے کہ آپ بیمار پڑ جاتے. قرأ عمر بن خطاب سورۃ الطور حتی قوله تعالی ان عذاب ربک لواقع وکان فی وجهه قطان اسودان من ابکا. اتنا روتے آپ جہنم کو یاد کر کے، اتنا روتے کہ آپ کے آنکھوں سے جو اشک جاری ہوتے ہیں وہ کالی چہرے پر دو کالی لکیروں کی طرح آپ کے چہرے پر نشان پڑ جاتے. اللہ اکبر. اتنا رونا آپ لوگوں کا ہوتا تھا، صحابہ اکرام کا، انبیاء کا، خود ہمارے پیارے آقا تو خود صحابیات کا. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخرت کے ذکر پر اس قدر خوف زدہ ہوتے کہ خون کا پیشاب آنے لگتا، خون کا پیشاب آنے لگتا. اللہ اکبر. یہ اتنے نیک پاک باز لوگوں کو اللہ کا اتنا خوف، تو پھر ہمارے دل کیوں اللہ کے خوف سے نہیں لرزتے؟ کیوں نہیں لرزتے؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ کیوں؟ کیا ہم کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دین سے غفلت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے لا علمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو سب کچھ بنا بیٹھے ہیں، دنیا کو ہی سجا بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسے ہم کو یہاں سے گویا جانا ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد تو صرف دنیا والوں کی رضا ہے نا، تو ہم کو کیوں کر آخرت کی فکر ہوگی؟ اللہ کی پناہ. اسی طرح سورہ دہر میں بھی آتا ہے، جیسا میری بہن نے بتایا تھا کہ آگ صرف جہنم کی آگ صرف گرمی کی نہیں ہوگی بلکہ سردی کی بھی ہوگی، یعنی کہ زمہریرہ جسے کہا گیا ہے، یا یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں اہل جنت کو شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کیا ہے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یعنی بس اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ زمہریرہ کی سردی. زمہریرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ثبوت مل گیا ہے کہ یہ بھی عذاب ہے، کہ سردی کا عذاب ہے. دیکھیں جس طرح آگ انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، اسی طرح شدید سردی بھی انسانی جسم کو جلا دیتی ہے. اس لیے جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا. یعنی جہنم کے اس طبقے کا نام زمہریرہ ہے. زمہریرہ میں کس قدر شدید سردی ہوگی اس کا علم تو بذات خود رب کائنات کو ہے، لیکن یہ سردی چونکہ عذاب دینے کے لیے ہوگی تو اس میں آیا ہے کہ اس سے ہمارے جسم کے اعضاء خود بخود چھڑ جائیں گے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی سردی محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے، جیسا میری بہن نے بھی کہا ہے کہ جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بخاری کی ایک حدیث میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محض جہنم کے اندرونی سانس سے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سردی اگر انسان کے لیے اتنی ناقابل برداشت ہے، یعنی کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو جو سردی ہم کو دنیا میں پہنچتی ہے، سردی کے موسم میں، چاہے وہ دسمبر کا مہینہ ہو یا جنوری کا، تو جو سردی ہم کو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جہنم کے اندرونی سانس لینے کی وجہ سے ہے.
تو ہم کو یہاں پر جو سردی لگتی ہے وہی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پھر جہنم کے اندر جو سردی ہم کو دی جائے گی زمہریرہ میں، پھر انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ انسان کو اللہ نے بڑے ہی نزاکت سے بنایا ہے، بڑا ہی حساس، ہمارے اندر وہ احساس مطلب اتنی نزاکت سے ہم کو بنایا ہے کہ ہمارا جسم درد کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس قدر ہمارے اندر نرم و نزاکت ہے کہ صرف اگر دنیا کی جسم کی جو حرارت ہے 35-37 ڈگری سینٹی گریڈ، تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اگر اس درجہ حرارت سے کم یا زیادہ اگر ہو جائے تو پھر وہ بیماری کی علامتوں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر 35 سے کم ہو جائے یا 26 تک چلے جائے تو ختم، بندے کی موت ہی واقع ہو جائے گی، وہ پورے کو ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ بتانے کا مقصد بس یہی ہے کہ ایک ہمارا جسم ایک حد تک ہی کوئی چیز کو یہاں پر دنیا میں برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو عذاب رکھا ہے، وہ ہم کو برداشت کے قابل سوچنا بھی ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم اس کو برداشت کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو بہن نے بہت ساری جہنم کی قسموں کے بارے میں بتایا تھا، وہیں وہاں پر ایک ہے ویل نامی جہنم کی ایک گھاٹی ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے گناہ کرنے والوں کو مختلف قسم کی سزائیں وہاں پر دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی جہنم کے بارے میں، ویل نامی جہنم کے بارے میں، کہ جہنم ایک جہنم اپنی ہی جہنم سے پناہ مانگتی ہے، دن میں 80 سے زیادہ مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آگ دہکائی گئی، یعنی جب آگ کو پیدا کیا گیا تو اس کی ایک آگ کا حصہ دوسری آگ کو کھانے لگا، ایک آگ کا حصہ ہی اپنی ہی ایک آگ کے حصے کو کھانے لگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور کہا اس آگ نے، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ایک حصہ میرے حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے 2 سانس کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تجھے راحت مل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ ہی اپنی ہی آگ کو کھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی کہ ایک سانس جب تو اندر لیتی ہے تو دنیا میں سردی تجھے محسوس ہوگی، یعنی دنیا کی سردی بڑھ جائے گی، اور جب تو چھوڑتی ہے، وہ سانس کو چھوڑتی ہے تو دنیا کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے آئے دن ہماری گرمیوں میں کتنی شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، اتنی سخت گرمی ہو رہی ہے کہ دل کرتا ہے کہ سارے کپڑے اتار کر ویسے ہی پھرے۔ اتنی دنیا کی معمولی سی گرمی جو جہنم صرف ایک سانس لیتی ہے تو ہم کو آج برداشت نہیں ہوتا، تو کیا عالم ہوگا جب قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور ٹھہریں گے، سر پر ہمارے سورج ہوگا، پھر جہنم میں جب ڈالا جائے گا نعوذ باللہ، پھر ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے یہاں پر صرف بات جہنم کے عذاب کی ہو یا زمہریرہ کی، اس کی کیفیت ٹھیک کیا ہوگی اس کا شاید ہم اس دنیا میں تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جہنم کی آگ ہو یا زمہریرہ کی سردی، کافر ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ بار بار پکاریں گے یا الہی مجھے موت دے دے۔ کہاں پر؟ جہنم میں جانے کے بعد وہ پکاریں گے کہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جہنم کے داروغہ کو کہیں گے کاش کہ تیرا رب میرا کام ہی تمام کر دے، تو جواب میں ارشاد ہوگا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بے شک اب تمہیں اسی میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں شدید گرمی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور اپنی آنکھ آسمان والوں اور زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں، جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی سخت گرمی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے آج پناہ طلب کی ہے، تو جہنم کو گواہ بناتا ہوں، میں جہنم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا رب رحمان الرحیم۔
اور جب شدید سردی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور اپنی آنکھیں آسمان والوں اور زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے دن کتنی سخت سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کے طبقے زمہریرہ کی سردی سے پناہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیرے طبقے زمہریرہ سے پناہ طلب کی ہے، پس میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے اسے پناہ دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف ہمارے ایک بار پناہ مانگنے سے رب کہتا ہے کہ میں جہنم کو گواہ بنا کر میں تم کو اس سے نجات دلوا دوں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہنم کا طبقہ زمہریرہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کافر کو اس میں ڈالے گا تو اس کی شدید سردی سے ہی کافر اس کو پہچان لیں گے کہ یہ ایک عذاب ہے، یعنی سردی اور گرمی دونوں جہنم کے عذاب ہے۔ جہنمیوں کا جو حال ہوگا، جہنمیوں کی جو کھال جب جل جائے گی تو فوراً پھر دوسری کھال وہاں پر پیدا کر دی جائے گی تاکہ عذاب کے تسلسل میں کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ 25 میں آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، یعنی کہ جب ان کو اس تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے ڈالا جائے گا تو وہ لوگ موت کو پکاریں گے، لیکن اس وقت کہا جائے گا کہ تم آج ایک موت کو مت پکارو، تم وہاں پر صرف موتوں کو پکارو، موت سے ایک بار نہیں، تم ایک موت کو مت پکارو، تم 100 موتوں کو بھی پکار لو، لیکن تم کو وہاں پر موت آنے والی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کیا، ہم کیوں کر اس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ ارے ہم تو بہت نیک ہیں، ہم نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے تو اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہن، ہم یہ سب سے یہی سمجھتے ہیں کہ کافر کو ہی عذاب ہوگا، کافر ہی جہنم میں جائے گا، یہ خوش نصیبی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کافر کو ہی ایسا عذاب ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے گناہ گاروں کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کافر ہی کو نہیں بلکہ گناہ گار مسلمانوں کو بھی جہنم کا عذاب دے گا۔ ایسے گناہ گار جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کا ہر ایک الگ الگ سا عذاب ہے۔ جیسے اگر کوئی جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے، جو آج کل بہت ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چھوٹی سی خبر مل جائے تو فوراً اس کو 4 لگا کر سنا دیتا ہے، یہ تو ہمارے اندر بہت کامن ہے۔ یعنی کہ جو جھوٹی قسمیں، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے شخص کو کس طرح کا عذاب ہوگا؟ اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھیں گدی تک چھری سے چیرنے کی سزا ملتی رہے گی۔ اس کے جبڑے، نتھنے، ناک کے نتھنے اور آنکھوں کی گدی تک چھری سے چیرنے کی اسے سزا ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے، زانی مرد اور زانی عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں، آگ کے تنور میں جلنے کی سزا ملتی رہے گی۔ کیوں؟ دنیا میں تو وہ خوف نہیں کرتے تھے، بڑے چھپ کر کرتے تھے زنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سامنے لا کر رکھ دے گا ایک تنور میں ان کو جلتا ہوا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سود خور کے بارے میں آتا ہے کہ سود خور کو خون کی ندی میں غوطے کھانے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پتھر نگالے جائیں گے، نگلنا ہی پڑے گا اسے، سود خور کے لیے۔ شراب پینے والے کو جو دنیا میں کہ تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، ڈرتا نہیں تھا کہ میں اگر شراب پیوں گا تو میرا رب کو میں کیا جواب دوں گا، تو سن لے، شراب پینے والوں کو جہنم میں اہل جہنم کا، یعنی جہنم والوں کا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے اندر سب سے کامن جو گناہوں کی جو عادت سی ہو گئی ہے وہ ہے غیبت کرنے والے، یعنی غیبت کرنے والے جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ لیں گے، اپنے ہی چہرے کا، اپنے سینوں کا گوشت نوچ لیں گے جو غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کی برائیاں ان کے بد پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ احسان جتلانے والا، اللہ اکبر، یہ آج بہت کامن ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں میں سمجھتے ہیں احسان کر کے گویا تو خدا بن گیا، اور بار بار سامنے والے کو احسان جتا جتا کر کہتے ہیں کہ فلاں دن میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرے لیے ایسا کیا تھا، میں نے ویسے کیا تھا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں نے کیا ہے؟ سب ہم کو اللہ کرواتا ہے۔
یہ اسی کی دین ہے، اسی کی نعمت ہے۔ احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف میرا رب نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اللہ پاک نہ 3 آدمی ایسے ہیں نہ جن سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ 3 مرتبہ فرمائے کہ اللہ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ نامراد انسان کون ہے؟ اللہ کی پناہ، یہ لوگ تو بڑے ہی خسارے میں ہیں، یہ لوگ تو بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص جو اپنا ازارات یعنی کہ تہبند شلوار ٹکنوں کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر! مرد حضرات اگر اپنا شلوار ٹکنوں کے نیچے لٹکائے پھرتے ہیں تو ان کی طرف اللہ نہ دیکھے گا نہ کلام کرے گا۔ اسی طرح ہے دوسرا احسان جتلانے والا۔ اگر ہم نے احسان کسی پر کیا ہے تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ اجر دے گا، نہ کہ سامنے والے کو احسان جتا جتا کر اس کو شرمندہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کی طرف صورت اٹھا کر بھی اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ اور تیسرا شخص ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ الحمدللہ یہ ہے ہمارے پیارے آقا، ہمارے انبیاء اتنی خوف کرتے تھے جہنم کے عذاب سے کہ وہ ڈرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ایسے کہیں ہم لوگ اس چیزوں میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم کو پتہ چلے گا کہ صرف اس کافر کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان گناہگار کے لیے بھی جہنم بنائی گئی ہے۔ اللہ کے ہر دن ہم کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر دن ہر روز یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ اگر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے اگر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے۔ جو آج بیٹھ کر محفلوں میں بڑی بڑی ہنسے، اتنی زور زور سے ہنستے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ان کو موت ہے بھی یا نہیں ہے۔ کتنے بے باک وہ ہو جاتے ہیں دنیا کے آخرت کے عذاب سے، اور اتنا ہنستے ہیں، کیونکہ احادیث میں بھی آیا ہے جو زیادہ ہنستا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آخرت کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ اگر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، بیویوں سے ملنے کی خواہش تر کر دیں گے۔ بیویوں سے ملنے کی جو سب سے زیادہ لذت والی اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہے وہ خواہش تک تر کر دیں گے، اور شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں گے، اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں گے۔ اگر تم نے جہنم کا عذاب دیکھ لیا، یہ انبیاء کا حال تھا، یہ صحابہ کا حال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو جہنم کو نہیں دیکھا تھا سوائے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں یا صحابہ آئے ہیں وہ صرف کامل ایمان رکھتے تھے اللہ کی آیتوں پر۔ میرے رب نے کہہ دیا ہے، میرے رب کا کلام ہے تو وہ حق ہے، تو پھر اگر وہ حق ہے تو پھر کیوں ہم کو ان آیتوں سے ہمارے دل پر وہ اثر نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا صرف زبانی ایمان ہے، ہمارا دلی ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ کے کلام پر نہیں ہے، اللہ کی گویائی پر نہیں ہے۔ اگر سامنے کوئی آپ کو کچھ بیٹھ کر ڈاکٹر کچھ کہہ دے تو اس پر پوری طرح ہم کو یقین آتا ہے۔ جب رب کلام کہتا ہے، مانتا ہے مسلمان کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس کی آیتوں پر کیوں ہمارے اثر نہیں کر رہے، اس کی آیتیں کیوں ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس کی وجہ غور و فکر کرے، کیا حال ہے، کس لیول پر ہمارا ایمان ہے۔ آج فتنوں کے دور میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانیں ہمارے اندر کا ایمان کہاں تک پہنچا ہے۔ جو میری بہن تقریباً چیزیں بتا چکی ہیں، لیکن کچھ تھوڑا جہنم کے کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بتاتی چلوں۔ جہاں جہنم میں جو کھانا آپ کو دیا جائے گا، ہم نعوذ باللہ گناہگاروں کو جو دیا جائے گا، وہ ہے سب سے پہلا زقوم کہتے ہیں بدبودار، کڑوا، کانٹے دار تہور، یعنی کہ ایسا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہہ میں ہی اگتا ہوگا اور وہ بہت ہی زہریلا ہوگا۔ اتنا زہریلا کھانا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا کے سارے ساز و سامان کو تباہ کر دے۔ اللہ اکبر! ایسا کھانا، پھر اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ اس کھانے کے بعد یہ ذکر کہاں پر آیا؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 56 میں، سورہ 56 اور آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح زری کھلایا جائے گا۔ زری کیا ہے؟ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی، یہ ہم کو جہنم میں کھلایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح غسلین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ غسلین کیا ہے؟
جو زخمیوں کی یعنی کہ جو زخم سے جو دھوئیں اور ایک طرح کا پیو نکلتا ہے وہ غلاظت. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. سورہ حق کا آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح ذا غصہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کھانا ایسا ہوگا، ایسا جائے گا، حلق میں پھنس پھنس کر نیچے اترے گا، حلق میں پھنس پھنس کر وہ نیچے اترے گا. طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. سورہ مزمل آیت نمبر 73 میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسانی سے نہیں جائے گا، حلق میں پھنس پھنس کر وہ اترے گا. اللہ اکبر. ان کھانے کے بعد جو گناہگاروں کو پانی پلایا جائے گا وہ ہے ماؤن حمیمن. ماؤن حمیمن یعنی کہ کھولتا ہوا پانی، جس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 66 اور 67 میں فرمایا ان لہم علیہا لصوبا من حمیم. کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. کیسے پئیں گے کھولتا ہوا پانی؟ اسی طرح معاون سدید، زخمیوں سے بہنے والی پیپ اور خون پلایا جائے گا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 14. میری عزیز صاحب بہنوں، میری پیاری پیاری دینی بہنوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، یہ میرے سب رب کا کلام ہے. میرے رب نے ڈرایا ہے، ہم کو خوف دلانا چاہتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو جگانا چاہتا ہے. بارہا ہر جگہ پر ایسے ایسے چیزوں کا ذکر کر کر ہمارے ایمان کو وہ اپنے طرف بلانا چاہتا ہے. اس میں ہمارے رب کا کیا فائدہ؟ رب کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ تو بچ جائے ان چیزوں میں. رب چاہتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم خوف لائے اپنے ایمان میں، ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف لائے، اس کی طرف رجوع کرے. دنیا کو صرف ایک آزمائش کی جگہ سمجھے، ہر رشتے کو، ہر چیز کو ایک آزمائش سمجھے، اور شریعت کو زندہ کرے، شریعت کو مانے، اس پر عمل کرے اور اللہ کے مطابق زندگی گزارے. یہی ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اسی طرح پانی کے بارے میں آیا معاون کالمحلی، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، یعنی کہ تیل جو ابلتا ہے اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں ویسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس کے بعد غساق کا ذکر آیا ہے، وہ کیا ہے؟ سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. اللہ اکبر. یہ ہے کھانے پینے جہنمیوں کے غذائے، جہنمیوں کا پانی. اور ہم نے جانا الحمدللہ کہ کن کیا صرف کافر کو ہی نہیں بلکہ ہر اس گناہ گار کو، مسلمان گناہ گار کو، منافق قسم کی فطرت والوں کو، اور کافر یعنی کہ جس نے اللہ کا انکار کیا ہے. لیکن یاد رکھے کافر کے بارے میں بتاتی چلوں، کافر ہر اس انسان کو بھی کہتے ہیں، ہر اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ زبانی تو کہہ دے گا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کا عمل ہر چیز سے اللہ کا کفر کرے گا. دنیا کی ترجیح کو دیں گے شریعت پر تو ہم نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہم نے کفر کیا. اسی طرح ہر چیز جو شریعت کے خلاف ہوگی گویا ہم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی نافرمانی ہم کھلے عام کرتے رہے. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. اب کیسے بچیں گے میری عزیز دینی بہنوں؟ جو احادیث میں آیا ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں. احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اس کے لیے جہنم پناہ کی سفارش کرتی ہے. من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرنا من النار. اللہ اکبر. یعنی 3 مرتبہ دن میں اگر آپ جنت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت خود کہے کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. اور جو کوئی دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم خود کہے گی یا اللہ اسے جہنم سے چھٹکارا دے دے. اللہ اکبر. کتنا رحمان الرحیم ہے ہمارا رب. ہم کو آیتیں بھی بتاتا ہے، اس سے چھٹکارے کی چیزیں بھی بتاتا ہے. رب چاہتا تو اتنا تو غور کرے کہ رب چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ وہیں پر دنیا میں یہاں نہیں بھیجتا، اور ہم کو ڈائریکٹ اس کو معلوم تھا کہ کون گناہ گار ہے کون نیک ہے، وہ ڈائریکٹ جنت اور دوزخ میں ڈال دیتا تھا. لیکن ہم مسلمان، ہم اس چیز کو بھی قبول نہیں کریں گے، الٹا اللہ پر تو سوال اٹھائیں گے کہ یا اللہ شاید میں اچھے کام کرتا تو ایک بار تو مجھے دنیا میں بھیجتا. وہی بتانے کے لیے، وہی حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھ دنیا میں تو میں نے تجھے زندگی دی تھی، لیکن تو کیا میرے پاس لے کر آیا. یہ کہہ کر ہم کو نعوذ باللہ گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آئیے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب ذوالجلال سے، خالق کائنات سے. وہ بڑا ہی بڑا رحمان الرحیم ہے.
دعا کرتے ہیں اس رب سے کہ اللہ ہم کو اس جہنم کے عذاب سے دوچار کرے، اس سے ہم کو اللہ اس کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من زمہریرہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من زمہریرہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من زمہریرہ۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، ویا مقلب القلوب والابصار، اغثنا اغثنا اغثنا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة مسیح الدجال۔ اللہم آمین۔ اے دو جہاں کے مالک، سب سے پہلے تو درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تمام حمد و ثنا یا رب ذوالجلال، خالق کائنات، ارض و سما کے مالک الملک، جس کی رحمت سے ہم نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوس نہیں، جس کی رحمت کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو بے شک پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے تو سب کا خالق، مالک اور رزاق ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، دین کی سمجھ عطا کی اور ہمیں اپنے محبوب ترین رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے رحمت کا واسطہ، یا اللہ ہمارے دل تیری محبت سے غافل ہے، یا اللہ بے شک تو ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ یا اللہ ہم دنیا کے فتنوں میں پھنس چکے ہیں، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اس پاک محبت کا واسطہ ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف کر دے، جان کر ہو یا انجانے میں کیے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں اتباع محمد بنا دے، ہمیں صحیح اتباع کرنے والے بنا دے، ہمیں ہماری شریعت جو ہم کو تو نے دی ہے انعام کے طور پر، یا اللہ اس شریعت کو زندہ کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، یا اللہ ہمیں تو سچا توبہ کرنے والوں میں شمار کر دے۔ اے رب رحیم ہم فتنوں میں پھنس گئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں، انا کی جکڑ میں پھنس گئے ہیں، ہر جگہ صرف انا ہی میں ہی چلتا ہے۔ یا رب ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کس گناہ میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یا اللہ خود غرضی کی آگ ہمارے اندر جل رہی ہے، ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہے۔ الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ایسے گناہ تکبر، خود غرضی، ہر گناہ کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ہم شرک کرنے لگے ہیں، خوف العباد ہمارے اندر گھر کر چکا ہے۔ یا الہی تیرا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہا، ہمارے اندر صرف بندوں کا خوف ہو چکا ہے اور ہم تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تیری رحمت سے ہم نے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ یا اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ تیرے لیے کس طرح رویا جاتا ہے، تیری جنت کے لیے کس طرح ہم کو سوال کرنا ہے، ہم کو نہیں معلوم یا اللہ کہ ہم تیرے جہنم سے ہم کیسے عذاب سے چھٹکارا مانگے۔ ایک سچی توبہ کے طلبگار ہے الہی، وہ بھی تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے خالق و مالک ہمیں اپنی رحمت سے وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے مالک ذوالجلال ہماری آنے والی نسلوں کو صحت و عافیت عطا فرما، ہم کو بے حساب رزق حلال عطا فرما، حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، جب مشکل میں ہوں تو آسانیاں فرما، جب مایوسی کا اندھیرا گھر کرنے لگے تو امید کی روشنی عطا فرما۔
اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی یا اللہ تو سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے، عزت و وقار ہے، راحت اور سکون ہے، ترقی اور خوشحالی ہو۔ اے ہمارے رب، ہم کو ان خوشی نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ قبول تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارا کون مددگار ہے تیرے سوا؟ یا اللہ، ہمارا کون مددگار ہے تیرے سوا؟ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے اعمال اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ اے رب کائنات، یا اللہ، ہمیں نیکوکار، تیرے فرما بردار، تجھ سے خوف کھانے والوں کی محبت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی محبت، سچی نبی سے محبت کرنے والے بنا دے۔ آج ہم میں منافقت بھر چکی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے ہماری بھی حفاظت فرما جس میں تیری ذرہ برابر بھی ناراضگی ہو۔ اے اللہ، جتنے خاوند اور بیوی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی میں آج ناراضگی ہے، یا اللہ، رحم کے رشتوں کو انہوں نے توڑے